بسم اللہ پہلے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھو دنیا میں اس وقت 5 ارب کی آبادی ہے، کوئی ہے ان میں نبی؟ بھائی نبوت ختم ہو گئی جب نبی کیا خاک آئے گا؟ اچھا جب نبوت جاری تھی تو کیا سب نبی تھے؟ نہیں، اللہ نے ساری انسانی مخلوق میں سے منتخب کیا ہے 1,24,000 نبیوں کو۔ بھئی یہی تو ہے، سب تو نبی نہیں بنائے، تو ساری انسانیت میں سے کتنے منتخب کیے؟ 1,24,000 نبی، اور ان 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے منتخب کیے 313 رسول جو ہدایت کریں، پیغام پہنچائیں، اور ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے منتخب کیے 5 اولو العزم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نئی شریعتیں لائے۔ تو 1,24,000 انبیاء سارے انسانوں میں سے منتخب کیے، 313 رسول نبیوں میں سے اٹھائے، ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم اٹھائے، اور 5 اولو العزموں میں سے ایک خاتم النبیین اٹھایا۔ بھائی اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ سارے انسان نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبیوں جیسے، نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسولوں جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزموں جیسے، اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے۔ تو جب اولو العزم محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ملا محمد جیسے کیسے بن جائے گا؟ بھائی ملا کا عقیدہ اور ہے، قرآن کا عقیدہ اور ہے۔ نہیں بھائی میں لفظ بدل دوں، کل رات میں نے ایک جملہ کہا لاہور میں کہ میرا نبی آیا تھا، میرا نبی آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، اور ملا آیا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے۔ پہچانو پہچانو۔ اچھا بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا اور مجھے اس جملے پر اصرار ہے۔ میں اپنے جملے کو عین منشاء قرآن کے مطابق سمجھتا ہوں کہ اولو العزم پیغمبروں کی ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اولو العزم پیغمبروں کی کہ میرے محمد کا مقابلہ کر سکے۔ کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ اور بحث کرتے ہیں معصوم تھا معصوم نہیں تھا۔ کیا یہ بحث نہیں ہے کہ رسول زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ بحث ہے نا، ہے؟ اچھا عصر کی اذان ہو گئی یا ہوگی؟ ہو گئی؟ سنی اذان، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ وہ مؤذن اللہ اسے زندہ رکھے، مؤذن کیا کہہ رہا ہے کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے ہیں۔ مقام محمد کو سمجھو، سمجھو مقام محمد کو، تو پھر میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ بھائی مؤذن کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اور مؤذن کے دل میں کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے۔ کیا یہ ترجمہ درست ہے؟ سارا مجمع ہنسا تھا میرے اس ترجمے پر۔ اچھا بھائی تو تمہارے نزدیک تو یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اچھا تو صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اب یہ سارا مجمع کہے گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ مؤذن زبان سے کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں ہے کہ تھے۔ یہ لاؤڈ اسپیکروں سے اذان دینے والے، یہ اذان دینے والے زبان سے کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں عقیدہ ہے کہ تھے۔ جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ کیا اب بھی حیات رسول پر کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ بھئی یہ خدا کی قسم عجیب دوہرے معیار والے لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ رسول مر گیا۔ اچھا رسول مر گیا، کہیں گے ہاں رسول مر گیا۔ اچھا بھئی رسول تو مر گیا لیکن شہید زندہ ہے یا مردہ؟ رکوں گا نہیں، میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت تک جاؤں گا۔ لیکن یہ جو نوجوان دوست دائیں بائیں بیٹھے ہوئے نا، ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، تو فیصلہ ہو جائے، ہر گلی کوچے میں فیصلہ ہو جائے کہ رسول زندہ یا رسول مردہ، فیصلہ ہو جائے۔
اچھا تو نعوذ باللہ کہنے والوں نے کہا نہیں رسول زندہ نہیں. اچھا چھوڑو زندہ ہے یا نہیں وہ میرا موضوع نہیں. شہید زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے. اچھا اس کو تو سب مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے. میں نے کہا بھائی کیوں مانتے ہو؟ کہا قرآن میں 2 جگہ لکھا ہے کہ شہید زندہ ہے. ٹھیک. اچھا میں نے بھی مان لیا کہ شہید زندہ ہے. اچھا میں نے پوچھا ہاتھ جوڑ کے ملا سے کہ بھائی شہید کہتے کسے ہیں؟ کہنے لگا جو رسول اللہ کے حکم پہ گردن دے دے وہ شہید ہے. تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جو رسول کے ایک حکم پہ عمل کر لے وہ تو زندہ ہو, اور خود رسول مر جائے یہ کون سا اسلام ہے؟ کے سلسلے میں. اچھا تو اب معصوم ہے معصوم نہیں ہے, زندہ ہے مردہ ہے, نوری مخلوق ہے نوری مخلوق نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ بشر ہیں یا نور ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ بشر ہیں یا نور ہے, یہ میرا موضوع سخن نہیں ہے. لیکن اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ میرا نبی بشر ہے یا نور. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد ارجعی واپس آ جا. واپس کس سے کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے. کیا کہہ رہا ہے؟ واپس آ جا. یہ نہیں کہا کہ آ جا محمد, آ جا نہیں, واپس آ جا. آ جا میں اور واپس آ جا میں فرق سب جانتے ہیں. امام بارگاہ میں آئے ہو, امام بارگاہ میں آئے ہو, گھر واپس جاؤ گے. امام بارگاہ میں آئے ہو, امام بارگاہ میں واپس نہیں آئے. امام بارگاہ میں آئے ہو, گھر جاؤ گے واپس جاؤ گے. اللہ نے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ حبیب تو آ جا, نہیں نہیں نہیں, آ جا نہیں, واپس آ جا. یہ واپس بتلا رہا ہے کہ محمد کا گھر زمین پہ نہیں ہے. یہ واپس بتلا رہا ہے کہ میرے نبی کا گھر زمین پہ نہیں ہے, اس کا وطن ہے عرش الہی. تو اب بیعت نہ کرو کہ وہ خاکی تھا یا نوری. بھائی وہ عرش کا رہنے والا ہے. اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا, اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ سنتے جاؤ. چاہ رہا ہوں کہ آج مقام ختم نبوت سے روشناس کرا دوں. تو میرے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے رہنا. بھائی اذان کا فلسفہ بھی ذہن میں رکھنا. اب وہ کسی بھی فرقے کی اذان ہو, وہ ایک ہی قسم کی ذرا سا کہیں اضافہ ہو گیا, کوئی کمی ہو گئی. شروع میں کیا ہے؟ اللہ اکبر 4 مرتبہ, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا. تو پہلے اللہ کی بڑائی کا اعلان, پھر خدا کی توحید کا اعلان, پھر محمد کی رسالت کا اعلان, پھر حی علی الصلاۃ نماز کے لیے آؤ, حی علی الفلاح نماز کے لیے آؤ. بھائی یہ ٹھیک ہے نا, خیر عمل کے لیے آؤ. بھائی یہی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان, اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان. تو اذان میں عقیدہ شروع میں ہے, عقیدہ آخر میں ہے, اور بیچ میں عمل ہے. تو بتلا دیا کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو تمہارا عمل ہم تک نہیں پہنچے گا. اگر غلط عقیدے سے آ گئے تو عمل کو اٹھا کے منہ پہ پھینک دیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقیناً آپ کو ویڈیو پسند ہوئی کیونکہ یہ ذکر محمد وآل محمد ہے. اگر مجھے آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں, اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور پیارا سے کمنٹس کریں کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ملتے رہیں گے, ملاقات ہوتی رہے گی, لیکن اپنے مرحومین اور اپنے شاعر کا نام مجھے بتا دیں. اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک خدا حافظ. یا علیہ السلام علیکم.